بلکہ اس کے لیے قرآن و حدیث میں ضابطہ تلاش کرنا پڑتا ہے، قانون تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی شریعت ناقص نہیں ہے۔ تم تو ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر بھی مچھر اور چیونٹی پر نہ کوئی آیت پڑھ سکو گے نہ حدیث پڑھ سکو گے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ پوچھئے پورے دنیا میں جتنے مکاتب کی فکر ہے سب اکٹھا ہو جائیں، اب نئی تحقیق کا دروازہ کھولیں اور پورے انٹرنیٹ پہ جہاں جہاں کتابیں اپلوڈ کی گئی ہیں سب کو پڑھ ڈالیں، سرچ کر کے دیکھیں، سرچ کریں، ریسرچ کریں، کتنا بھی کیوں نہ کر لیں۔ واضح طور پر مچھر اور چیونٹی کے مسئلے میں نہ قرآن کی آیت کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ صحیح روایت واضح پیش کر سکتا ہے۔ اب ہم سے پوچھے تو ہم کہیں کہ ہاں اس کا جواب قرآن و حدیث میں ملے گا ضرور، قرآن و حدیث میں ملے گا ضرور، قرآن میں بھی ملے گا، حدیث میں بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ تم جس ضابطے پہ چلتے ہو تم نہیں بتا پاؤ گے، ہم جس ضابطے کے حساب سے بات کرتے ہیں ہم بتائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو قرآن نے قانون یہ دیا، جو قرآن میں اس پر بھی چلو، جو حبیب دے اس پر بھی چلو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تب آؤ حدیث کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے فرمایا؟ مچھر کا ذکر نہیں کیا، چیونٹی کا ذکر نہیں کیا، بھتنگے کا ذکر نہیں کیا، پروانے کا ذکر نہیں کیا۔ پیارے آقا نے مکھی کی مثال دی کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے، اور اگر مکھی گر جائے کسی کے طعام میں، کھانے میں، اس کو چاہیے کہ مکھی کو ڈبو دے اور نکال کر پھینک دے، پھر کھانے کو کھا لے۔ بس حدیث پاک میں صرف مکھی کا بیان ہے۔ اب جن کی عادت یہ ہے کہ لکیر کے فقیر جس کا بیان آیا وہی مسئلہ ہے، آگے بڑھنا ہے ہی نہیں۔ صحیح حدیث میں چونٹی کا ذکر نہیں ہے، صحیح حدیث میں مچھر کا ذکر نہیں ہے، قیامت تک نہیں ملے گا۔ مگر پھر بھی اس کا حل کیسے ہوگا؟ ہمارے امام اعظم کی بارگاہ میں آؤ، ائمہ کرام کی بارگاہ میں آؤ، یہ سمجھائیں گے۔ وہ کہیں گے تم کو مکھی کی حدیث نظر آ رہی ہے، مجھے اس حدیث میں قاعدہ نظر آ رہا ہے، ایک ضابطہ نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ تو فرماتے ہیں سنو، پیارے آقا نے مثال دی، کسی عام انسان نے مثال نہیں دی، بشریت کے کسی ایک عام فرد کی مثال نہیں ہے، یہ اس ذات کی مثال ہے جو شان بشریت سے دربدر ہے مگر نور حق بھی ہے، بے مثال شان والے حبیب بھی ہے، عالم بشریت کے ہادی و رہبر ہیں، لیکن عالم انوار سے نور کامل کی شان سے دربدر ہوئے ہیں۔ کسی عام انسان کی بات ہوتی تو مثال برائے مثال ہوتی، یہ سرکار کی بات ہے، یہ مثال بڑی بصیرت والی مثال ہے، یہ مثال بڑی حکمت والی مثال ہے۔ آخر آقا نے مکھی ہی کا کیوں تذکرہ کیا؟ مثال میں کوئی اور شے کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ بات اتنی ہے کہ مکھی وہ ہے کہ جس کی رگوں میں دوڑنے والا خون نہیں ہوتا ہے، مکھی وہ ہے کہ جس کے جسم میں سیال خون بہنے والا، گردش کرنے والا جو انسان میں ہوتا ہے، بندر میں ہوتا ہے، ویسا خون نہیں ہوتا۔ تو ہمارے امام اعظم نے گہرائی میں اتر کر دیکھا کہ بات مکھی کی مثال دی جا رہی ہے، مگر مکھی کی تمثیل میں قانون دے دیا گیا، یہ حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں دوڑنے والا خون نہیں ہوتا ہے، سیال خون نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ مچھر کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں دوڑنے والا خون نہیں ہوتا، ہم نے دیکھا کہ چونٹی کا بھی یہی حال ہے، اس میں بھی سیال بہ جانے والا خون نہیں ہوتا، ہم نے دیکھا پتنگوں کا یہی حکم ہے، اس میں بہنے والا، نکلنے والا، دم مسفو نہیں ہوتا۔ تو امام اعظم نے ایک مکھی کی روایت سے سینکڑوں جانوروں کے مسئلے کو حل کر دیا، جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا ہے۔ اب غیر کے اعتراض کا جواب ہو گیا کہ دین کامل ہے، ناقص نہیں ہے، شریعت کامل ہے، ادھوری نہیں ہے، اس میں سب کچھ حل موجود ہے، میں ہر ایک کو الگ تلاش کرو گے تو نہیں ملے گا۔ ضابطہ ملتا ہے، اصول ملتا ہے، قانون ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس سے اور ایک بات سمجھ میں آپ کو آنے کے لیے میں عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر ایک الگ جزیے کو نہیں بیان کیا، اصول و ضابطے کی شکل میں اپنی باتیں بیان کی۔ مثلا ان سے پوچھیے کہ آپ بیزدیواری زندگی سے منسلک ہوتے ہو، بیوی بیمار ہوتی ہے تو دواخانہ لے جاتے ہو، اگر کہیں سے دعوت آتی ہے تو شادی میں اس دعوت میں شرکت کے لیے لے جاتے ہو، میکے میں ملنے کے لیے لے جاتے ہو، عزیز و اقربا کے پاس لے جاتے ہو، حمل کے زمانے میں ڈلیوری کا مرحلہ آتا ہے تو دواخانے کے تمام اصول ضابطے پورے کرتے ہو۔ آخر قرآن کی آیت میں یا صحیح حدیث میں بتا ڈالو جس میں اس کا بیان آیا ہو کہ بیوی بیمار ہو جائے تو دواخانہ لے جانا چاہیے، ڈلیوری کے وقت میں اس کو سارے کے سارے خرچے برداشت کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جزئیات کا بیان کوئی آیت سے بتا ڈالو، کوئی حدیث صحیح سے بتا ڈالو، تو کیا اس کا بیان قرآن و حدیث میں الگ الگ ملے گا؟ تو نہیں ہے۔ تو کیا یہ کہیں گے کہ شریعت میں اس کا حل ہی نہیں ہے؟
ہم کہیں گے بے شک حل موجود ہے، اور قرآن میں موجود ہے۔ کیسے؟ رب نے فرمایا سورہ نساء میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے شوہرو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی سے پیش آؤ، بھلائی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ تو قرآن میں لفظ معروف آیا ہے، بھلائی کے ساتھ سلوک کرو کا حکم آیا۔ لفظ معروف دیکھنے کو میم عین را واو فا 5 حروف پر مشتمل ایک کلمہ ہے، مگر اس ایک کلمے میں سارے مسائل زندگی کے آ گئے کہ بیوی کو اچھا کھلانا بھی آ گیا، عمدہ لباس دینا بھی آ گیا، اگر وہ چاہے تو رشتہ داروں سے ملانے کے دے جانا بھی آ گیا، بیمار ہو تو اس کی مزاح خوشی کرنا بھی آ گیا، ڈیلیوری کے مرحلے میں سارے مراحل طے کرانا بھی آ گیا۔ الگ الگ بیان نہیں ملے گا، ضابطہ ملے گا، عمدہ سلوک کرو۔ اب بیمار ہے وہ تڑپ رہی ہے، دوا نہیں دیں گے، عمدہ سلوک کے خلاف ہوگا، ہمیں عمدہ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا دوا فراہم کرنا ضروری ہوا۔ اگر اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ ماں باپ سے ملنا چاہے اور اگر ملنے نہیں دو گے تو یہ بھلائی کے خلاف ہوگا۔ قرآن حکم دیتا ہے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، تو بھلائی کے ساتھ پیش آؤ کا ایک لفظ ہے مگر اس کی تہ میں کروڑوں مسائل کا حل موجود ہے۔ تو اسلام کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، ہر ایک کو الگ الگ نہیں بیان کرتا، ضابطہ دیتا ہے اور اسی ضابطے میں کروڑوں مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بیٹا ماں باپ کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، ادب کرتا ہے۔ والد کہتے ہیں بیٹا میں بیمار ہوں، مجھے دواخانہ لے جاؤ۔ ایک سعادت مند بیٹا ہے کہ دواخانہ لے جا رہا ہے، رات میں والد پریشان ہے، خدمت کر رہا ہے، پیر دبا رہا ہے، اتنے میں ایک اور بچہ بھی آ گیا جس کو یہ سمجھا دیا گیا تھا قرآن اور صحیح حدیث میں ہے تو کرنا ورنہ نہیں کرنا۔ باپ نے کہا میرے برخوردار ذرا بھائی آج باہر گئے ہوئے ہیں، مجھ کو دواخانہ لے چلو، تو کہتا ہے ابا دواخانہ نہیں، دواخانہ لے جانے کی بات کرتے، دواخانے کو گھر میں ڈالوں گا۔ مگر اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہے تو بتائیے، صحیح حدیث شریف میں آیا ہے تو بتائیے، کیونکہ مجھے تو سمجھایا گیا ہے اسلام کامل دین ہے اور قانون کے 2 ماخذ ہے، ایک قرآن ایک صحیح حدیث، اس میں ہے تو عمل کرنا ورنہ نہیں کرنا۔ والد نے کہا تمہارے بے بھائی نے کیا، عجیب و بدعتی طریقے پر کرتا ہے، چلنے والے رواج پر چلتا ہے، وہ چلے، میں تو سنت پر عمل کروں گا، قرآن پر عمل کروں گا، صحیح حدیث پر۔ والد کہہ رہے بیٹا کا دواخانہ نہیں لے جاتا، آٹو لا کم سے کم میں جاؤں گا، تو کہنے لگا آٹو نہیں کار لاؤں گا، مگر قرآن سے بتا دیجیے، صحیح حدیث سے بتا دیجیے۔ ارے کم از کم یہ نہیں تو دوا خانے سے کم دوا تو لا لے، میڈیکل سے جا کے دوا خرید کے لا، دوا میں میڈیکل شاپ گھر میں اتار دوں گا، مگر آیت پڑھ دیجیے، کوئی صحیح حدیث پڑھ دیجیے۔ والد پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا بیٹے۔ والد کہنے لگے ارے میں بھی اپنے والد کی ہی خدمت کرتا تھا، ابا آپ کرتے تھے، باپ داداؤں کے دین پر چلنا نہیں ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث پر چلنا ہے، اس کے سوا نہیں۔ اب والد صاحب 1000 کوشش کر رہے، اپنے بھائی کو بلائے، چاچا سمجھا رہے، چاچا دین میں چاچا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تایا بول رہے ہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں، انکل کہہ رہے ہیں کہہ رہا وہ سب کچھ کہو، مگر مجھے تو ہمارے اسکالرس سمجھا چکے قرآن اور صحیح حدیث، اس کے سوا کچھ نہیں، اس پر چلنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے میں ایک عالم صاحب سے جن سے رابطہ تھا انہوں نے مدعو کیا۔ عالم صاحب سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگے کیا ہوا ہے بابا؟ جذبات میں آگے کہتا مولانا یہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا، قرآن صحیح حدیث، قرآن صحیح حدیث۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بیچارے کو غصہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے، صحبتوں نے اس کو اس نتیجے پر پہنچایا ہے۔ تو کہا بابا بے شک قرآن میں جو ہے اسی پر چلنا ہے نا؟ جی بے شک قرآن پر چلوں گا، صحیح حدیث پر۔ تو کہا بابا قرآن کچھ پڑھے بھی ہو؟ جی ہاں پڑھا ہوں۔ کتنا پڑھے؟ جی ترجمے سے پڑھا ہوں۔ ٹھیک ہے ترجمے سے پڑھے۔ 15واں پارہ پڑھے؟ جی ہاں پڑھا۔ بنی اسرائیل کا؟ جی ہاں پڑھا۔ تیسرا رکوع پڑھے؟ جی ہاں پڑھا۔ پھر ایک بار پڑھو بابا۔ پڑھنے لگا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عربی نہیں پڑھ رہا ہے، آیت کا نمبر بول رہا ہے، ترجمہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے ترجمہ ہی پڑھ لے بابا، ترجمہ پڑھ۔ ترجمہ کرتے کرتے پہنچا کہ تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں اور عمدگی سے ان کے ساتھ کلام کرنا۔ تو اب مولانا صاحب رک دی، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یہ سمجھ گئے نا؟ یہ جی ہاں سمجھ لیا۔ اس میں اس کا حل ہے، کہاں حل ہے؟ اف مت کہو کہا جا رہا ہے، یہ کب کہا گیا کہ دوا لا کے دو، یہ کب کہا گیا کہ دوا خانے کو لے جاؤ، یہ کب کہا گیا کہ ان کو پانی پلاؤ، یہ کب کہا گیا یہ کرو وہ کرو۔ مولانا اپنے سے مت لگاؤ، جو ہے وہی بولو۔ یہ دین میں جو اپنے سے لگائیں گے وہ بہت بڑے